دوستو دنیا میں ہر سال تقریباً 8 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں اور ہر 40 سیکنڈ میں ایک انسان اپنی جان لے لیتا ہے۔ گزشتہ کل کی ہی خبر ہے کہ ہمارے شہر کے ایک نوجوان نے خودکشی کر لی۔ اس سے پہلے بھی کئی کیسز ہوئے، ایک نوجوان بچی نے خودکشی کر لی اور ایک کیس یہ بھی آیا کہ 12th میں بچہ فیل ہو گیا اور اس نے خودکشی کر لی۔ چنانچہ طلبہ، نوجوان، مزدور، کسان، یہاں تک کہ کم عمر بچے بھی خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر انسان اس مقام تک کیسے پہنچ جاتا ہے کہ اسے زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ دوستو کبھی انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اسلام ایسے وقت میں انسان کو مایوسی نہیں بلکہ امید سکھاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مشکل آئے تو اللہ کی طرف لوٹو، اپنی جان ختم مت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ النساء آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ ایک اور مقام پر سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ دوستو اسلام انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج بہت سارے لوگ یہی شکوہ کرتے ہیں کہ میری زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں اکیلا پڑ گیا ہوں، مجھے کوئی سمجھتا نہیں ہے، اب جینے کا دل نہیں کرتا۔ لیکن ذرا اگر دیکھا جائے دوستو اس دنیا کی حقیقت، تو انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، ایسی آزمائشیں آئی کہ جسم بیماری سے بھر گیا، مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، لوگ دور ہو گئے، لیکن انہوں نے خودکشی نہیں کی، اللہ سے شکوہ نہیں کیا، کسی انسان سے شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے جو کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی سب کچھ انہوں نے اللہ پر چھوڑ دیا، اور پھر اللہ نے ان کو شفا بھی دی، عزت بھی دی، نعمتیں بھی واپس دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی تکلیفیں آئیں، طائف میں پتھر مارے گئے، اپنے ہی لوگوں نے مذاق اڑایا، شیب ابی طالب میں بھوک برداشت کی، اپنے پیارے بچوں کو کھویا، حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مایوسی کی تعلیم نہیں دی، بلکہ فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے لیے ہر حال میں خیر ہے۔ دوستو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایمان والا جس بھی حالت میں ہے، ہر حالت میں اس کے لیے خیر ہی ہے، اچھا ہی ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو پھر سوسائڈ کا، خودکشی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچتا۔ اس سے آگے بڑھیں، صحابہ اور بزرگوں کی زندگیاں بھی آزمائشوں سے بھری تھی، کسی نے غربت دیکھی، کسی نے ظلم برداشت کیا، کسی نے ہجرت کی، لیکن دوستو انہوں نے صبر، دعا، نماز اور اللہ پر بھروسے کو اپنی طاقت بنایا۔ آج لوگ خودکشی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ذہنی دباؤ، امتحان میں ناکامی، بے روزگاری، قرض، گھریلو جھگڑے، سوشل میڈیا کا پریشر، محبت میں ناکامی، تنہائی اور دین سے دوری، یہاں تک کہ کبھی کبھی انسان اندر سے اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے اب کوئی راستہ نہیں۔ لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی جان ختم کرنی چاہیے۔ اسلام مشکل وقت میں ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ صبر اور نماز کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو، کیونکہ نماز صرف فرض نہیں، یہ دل کا سکون بھی ہے۔ اللہ سے دعا کرو، رو رو کر مانگو، بے شک اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ کسی سے بات کر کے دیکھو، اپنے والدین سے، پیرنٹس سے بات کرو، اپنے کسی دوست سے بات کرو، کسی عالم یا پھر کسی سمجھدار انسان سے بات کرو۔ خاموشی اندر ہی اندر انسان کو توڑ دیتی ہے، اس لیے خاموشی کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ اکیلے نہ رہو، لوگوں سے جڑو، مسجد سے تعلق رکھو، اچھے ماحول میں رہو، اور یاد رکھو دوستو یہ وقت جو ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جس طرح رات ختم ہوتی ہے اسی طرح مشکل وقت بھی ختم ہوتا ہے۔ دوستو یاد رکھو کہ زندگی اللہ کی امانت ہے، مشکل آئے تو صبر کرو، دعا کرو، مدد مانگو، لیکن میرے عزیزو اپنی جان نہ لو، کیونکہ اندھیری رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذہنی سکون، دلی اطمینان عطا فرمائے، دونوں جہاں میں کامیاب فرمائے۔ والسلام، اللہ حافظ۔